بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اما بعد۔ آئیے چند باتیں میرے ذہن میں تھی، چونکہ 8 پوائنٹس اس کانفرنس کے اندر جو میں نے دیکھا تھا، جو میڈیا تھا، اس میں پولیٹکس تھا، انٹرپرینرشپ تھا، ایجوکیشن تھا، مدرسہ ایجوکیشن تھا، کئی چیزیں اس میں ایڈ کی گئی تھی، 8 پوائنٹس تھے۔ ان 8 پوائنٹس کو میں نے 4 پوائنٹس میں کر دیا، چونکہ یہ 4 پوائنٹس میں وہ سارے 8 پوائنٹس کور ہو جاتے ہیں۔ ایجوکیشن، مدرسہ ایجوکیشن اسی کا پارٹ ہے، انٹرپرینرشپ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو ساری چیزیں تو میں نے 4 پوائنٹس رکھے تھے۔ ایک طرح سے میرا یہ مشورہ ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہم کر پائیں، بہت ساری باتیں اس میں سے آ بھی چکی ہے، ہو سکتا کچھ باتیں ریپیٹیشن ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو میڈیا یاد رکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کے لیے بے حد ضروری ہے، جس کو ہم نے بڑا نظر انداز کیا، یاد رکھیے، اور آج اس کا ہم خمیازہ اور نقصان بھی بھگت رہے، یاد رکھیے۔ میڈیا کو نظر انداز مت کیجیے، اس لیے کہ آج جتنا میڈیا نے مسکنسیپشن اور ڈسٹورشن، جس کو کہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلم کلچر کے خلاف، قرآن کے خلاف جو پھیلایا، یاد رکھیے اس سے زیادہ کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ میڈیا کسی زمانے میں ریٹن فارم میں تھا، تب بھی یہ کیا گیا، آج ریٹن فارم میں ہے، آڈیو فارم میں، ویژول فارم میں، انٹریکٹیو فارم میں ہے، ہر طرح کے فارم میں، یاد رکھیے، اور ہر میڈیم سے آ رہا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو اس معاملے میں یہ کہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم اس میں اپنائیں، اور میڈیا کے اندر اپنا ریپریزنٹیشن یا پریزنٹیشن بڑھائے، بلکہ میڈیا میں اپنی پارٹنرشپ ہم کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طریقہ تھا، پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کا اعلان کیا جاتا تھا، کوئی اہم خبر جب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلام کا پیغام، آپ کو حکم ہے سورہ جو شورہ کی آیت میں کہ آپ کھل کر اب ڈرا دیجیے اپنے رشتہ داروں کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے آواز دی۔ دور جہالت میں جب کوئی شخص وہاں سے چڑھتا اور آواز دیتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، روایتوں میں اور سیرت میں لکھا گیا کہ وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑتا اور اعلان کرتا کہ ہائے مصیبت، ہائے خرابی، اور اس کے بعد اپنی بات رکھتا۔ تو اس شخص کو نذیر اوریان کہتے تھے، ننگا ڈرانے والا، وہ کپڑے پھاڑ کر ڈراتا تھا، یاد رکھیے، اور لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے اور یاد کرتے تھے اس کو، اس لیے کہ اس نے ایک بڑی اہم خبر سنائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میڈیا یوز کیا، لیکن آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے اپنے، اس کی برائیوں کو استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن نے آپ کو نذیر مبین کہا، کھلا ڈرانے والا کہا، تو آپ نے اسی میڈیا کو یوز کیا، اس کی برائی کو ترک کیا اور اس کا صحیح استعمال کر کے بتایا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میڈیا میں جانا درست نہیں ہے، میڈیا میں فلاں ہے اور یہ نہیں، یہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں درست نہیں بھی ہے، تو میں کہوں گا 2 نقصان میں سے نقصان کو چننا ہے تو فقہ کا اصول یہ ہے کہ ہلکا والا چنیے، تو ابھی چننا تو ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تو میڈیا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس میں ہماری بھاگیداری داری اور پارٹنرشپ ضروری ہے۔ اس میں اپنی طرف سے ایک مشورہ دوں گا، عوام کو بھی اور خواص کو بھی۔ عوام کو یہ مشورہ دوں گا کہ جیسے ایک برا ویڈیو نفرت پھیلاتا ہے، قتل مچاتا ہے، رائٹنگ اور فسادات ہوتے ہیں اور جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، عزت آبرو اور کمیونٹی کو جو اچھالا جاتا ہے، اسی طرح ایک اچھا ویڈیو امن کا پیغام، محبت کا پیغام، نفرتوں کو ختم کرتا ہے، محبتوں کو، الفتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو عوام جو ہے اچھی باتوں کو جو مسلمانوں کی اور اسلام کی میڈیا کے ذریعے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ذریعے پھیلائے۔ خواص کو یہ اعلان کروں گا، ڈاکٹر صاحب سے، عبد القدیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسے علماء، ایسے حفاظ جو حفظ بھی جانتے، حفظ بھی کیے ہوئے عالم بھی ہے، انگلش بھی جانتے، جو کہ یہاں وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو پولیٹکس کا، سوشولوجی کا، اکنامکس کا علم دیجیے، سماجیات کا، اور ان کو پرائم ٹائم میں بٹھانے کی کوشش کیجیے لے جا کے، جہاں کروڑوں لوگ اسپیشلی ورنیکولر لینگویجز میں، چاہے ہندی ہو، انگلش ہو، اور اس کے علاوہ جو علاقائی زبانیں ہیں، 8 سے 10 کروڑ ایک پرائم ٹائم چینل کو لوگ نیوز کے دیکھتے ہیں۔ اس 1 گھنٹے میں 9 سے 10 کے بیچ میں اگر ایک بندہ، ایک مسلمان جا کر بیٹھتا ہے جو اتنا تعلیم یافتہ ہے اور اپنی بات کو رکھتا ہے، ورنہ کرائے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کوئی مولوی اٹھ رہا ہے اور تھپڑ مار رہا ہے، مولوی شخص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا حلیہ ویسا بتایا جا رہا ہے، کسی عورت کو تھپڑ مار رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، یہ پیڈ لوگ ہیں، یاد رکھیے، پیسے دے کے بلا کر کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کو ریڈی کر کے کمیونٹی بھیجیں۔ آپ دیکھیے جو ٹی وی پہ لوگ آتے ہیں نا، جن کو مسلمان بتایا جاتا ہے، ان کو آپ گوگل کیجئے، ملتے بھی نہیں ہے کون ہے وہ، کون سی شخصیت ہے، کہاں سے آیا، کہاں سے پڑھا، جس کو مولوی بول کے ریپرزینٹ کر دیا گیا۔ تو پلیز ایسے لوگوں کو ہم پیدا کریں۔ تو یہ میڈیا سب سے پہلی چیز تھی، یاد رکھیں، جس میں ہم جائیں اور یہ کریں۔ دوسری چیز تھی سوشل سروسز کے بارے میں بات ہوئی، جس میں ہاسپٹل کے بارے میں بھی تذکرہ اور سوشل سروسز کے بارے میں بھی۔ سوشل سروسز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قوموں کے 2 مزاج ہوتے ہیں، ایک لینے والا اور ایک دینے والا،
اور قومیں انہی قوموں کو پسند کرتی ہیں جو دینے والی قومیں ہوتی ہیں، لینے والی قوم کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کھلائیے، آپ دیجیے، آپ صدقات کیجیے، آپ لوگوں میں بانٹیے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ سے نزدیک آئیں گے، الفت رکھیں گے۔ اور کوئی آ کر یہ کہیں گا یہ خراب لوگ ہیں تو کہیں گے نہیں بھائی ان سے فائدہ ہوتا ہے، یہ نفع بخش لوگ ہیں، ان کو ہم نکال نہیں سکتے یہاں سے، ہم دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ نے فلاں کیا تو۔ پورے ملک کے عزیز کے اندر یاد رکھیے اسپیشلی مسلم کے خلاف کتنی ساری باتیں کی جا رہی ہے۔ تو کیا صرف مسلم مائنورٹی کمیونٹی انڈیا کے اندر نہیں، سکھ بھی ہے، جین بھی ہے، کرسچنز بھی ہے۔ آپ بتائیے کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو رہا ہے کیا؟ چونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے اس ملک کو کیا دیا اور کیا دے رہے ہیں، یاد رکھیے آج ٹرانسپورٹ کا بزنس ہوگا، ہوٹل انڈسٹری ہوگا، گیہوں کا دینا ہوگا پنجاب کے ذریعے، یاد رکھیے اس کے علاوہ ان گنت فائدے لنگر کے شکل میں دے رہے ہیں۔ دینے والی قوم، دینے والی قوم، دینے فارن فنڈز لا رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹس لا رہے ہیں، دینے والی قوم ہے، یاد رکھیں تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ بنگلورو میں خاتون تھی جس نے اسکارف باندھا جو کہ سکھ کمیونٹی سے تھی، اس کو جو ایشو چل رہا تھا کرناٹک میں آپ جانتے پردے کا، اس کو روک دیا گیا۔ اس نے گرودوارے کو لکھا، وفد سیکنڈ ڈے پہنچ گیا، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور لکھ دیا گیا سکھ گرل جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے اس کے اندر، جبکہ وہ ایشو چل رہا تھا۔ اسٹیٹس کو دے دیا، کہا نہیں وہ اسٹیٹس کو نہیں، سوری انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ابھی ہے وہ اسکارف نہیں پہنیں گی مسلم خاتون اس اسٹیٹ کے اندر۔ یہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ کمیونٹی نے کیسا کروایا؟ دینے والی قوم۔ کرسچینٹی کو آپ لے لیجیے اس ملک میں 2% سے بھی کم ہے، یاد رکھیں، لیکن کیوں؟ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں۔ 7 سسٹرز جس کو کہتے ہیں نارتھ انڈین اسٹیٹس کا سب کچھ انفرا انہوں نے ڈیولپ کر دیا، تو کیوں کسی قوم کے خلاف لوگ بات کریں گے جب وہ احسان کرتی ہے دوسروں پر؟ اور یہ فریضہ ہے، اس کے بارے میں سوال بھی ہوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت روز قیامت ایک بندے سے 3 سوال کریں گا، تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہوگا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلائے گا۔ بندہ کہیں گا اے اللہ تو رب ہے سارے عالم کا، تو کب بھوکا تھا اور میں نے کب نہیں کھلایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے پا لیتا، مطلب میری مغفرت کو پا لیتا، میرے رحم کو پا لیتا، اپنے مقام کو پا لیتا، تو نے نہیں کیا۔ اسی میں الفاظ ہے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا۔ اللہ اکبر، تینوں باتیں آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صحابہ خلفاء راشدین میں خاص طور سے، اس کے بعد دیگر صحابہ، یاد رکھیے یہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سوشل سروس کو بانٹے، مطلب تقسیم کر دیے، یہ فلاں جماعت کا کام ہے، یہ فلاں تنظیم کا کام ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا، یہ اسلام کا کام ہے، یہ ضروری ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک شخص کو صرف وزٹ کرنے جانا جو بیمار ہے، اس کا اجر اور ثواب یہ بتایا گیا ہے کہ 70,000 اینجل، 70,000 فرشتے اگر صبح گیا تو شام تک اور شام گیا تو صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے لوگوں کی مدد کرنا کتنا ہے۔ میں صرف تیمارداری کو گئے تو یہ ہے، اب اس کے لیے دوا کا انتظام، دواخانے کا انتظام اور ساری چیزیں کرنا، اللہ اکبر کیا اجر ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ بے حد ضروری ہے سوشل ورک، چونکہ ہم دینے والی قوم بنیں گے تو پھر ہم اپنا مقام کو پائیں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا۔ یہ میں نئی بات کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، اور یہ ریلیجس اوبلیگیشن ہے، یہ میں نے حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو ایجوکیشن کی بات ہوئی، اس میں مدرسہ ایجوکیشن تھا اور الگ الگ چیزیں ایجوکیشن کی اس سے بات ہوئی۔ تو ایجوکیشن یاد رکھیے ایک ٹول ہے، یہ سب سے بہترین ٹول ہے، یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے ہم اندھیرے سے اجالے کی طرف جا سکتے ہیں، غربت سے مالداری کی طرف جا سکتے ہیں، پستی سے جو ہے عروج کی طرف جا سکتے ہیں، سیاسی پستی سے سیاسی عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا بیس ہے، یاد رکھیں، یہ اس کی بنیاد ہے علم۔ لیکن افسوس کی بات ہے علم ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا، پرسنٹیجز وغیرہ آپ کے سامنے 2 دن میں آئے، کتنے فیصد لوگ جو گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، اور پھر تو بہت آگے کی بات ہوگی 10 تک کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ 10% تک بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر باقی بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے کالج کے اندر آ رہے ہیں 8 to 9%، پوسٹ گریجویشن 5%، پھر اس کے بعد اس سے کم۔ تو بہرحال کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں ایک جاگرکتا لانا ہے، اور گراس روٹ لیول پہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ کیڈر بیس بنا کے، والنٹیئرز بنا کے، جگہ جگہ جا کے علم کی اہمیت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے علم کی اہمیت جب بھی بتائے، علم سے لوگوں کو جوڑے، تو اس کے ساتھ جو ہے اسلامک ویلیوز ہمیشہ بتائے، ورنہ پھر وہ علم حاصل کر کے ایک نیا کام انجام دینا شروع کر دے گا جو بغیر علم کے شاید اس سے کم کرتا تھا، وہ گناہ کی اور معصیت ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا۔ تو پھر یہ بھی ساتھ میں جڑا ہے، ہیومن ویلیوز، مورل ویلیوز۔ ورنہ صرف علم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے دنیا کے سب سے بھیانک اور بھیانک ترین انسانیت کو نقصان دینے والی چیزیں جو ہے وہی لوگ بنا رہے ہیں جو سب سے زیادہ شاطر ٹیکنالوجی اور علم والے ہیں، لیکن مورل ویلیوز، ہیومن ٹچ اس سے غائب ہیں۔ تو بہرحال ایجوکیشن کو ہم کو گول بنا کر ہم کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی اقرا، اس وقت شرک بھی ہو رہا تھا، زنا بھی ہو رہا تھا، چوری بھی ہو رہی تھی، ڈاکے بھی ڈالے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جو پہلی بات کہی اقرا کہا۔ لیکن اب یہ نہیں کہا کہ ابھی شرک سے روکو، چونکہ یہ بھی علم کے بعد آ جائیں گا، زنا سے رکو یہ بھی علم کے بعد ہو جائیں گا، لوٹ مار سے رکو یہ بھی علم کے بعد ہو جائیں گا، لیکن علم نہیں ہوگا، بنیاد نہیں ہوگی تو پھر آگے نہیں بڑھیں گا۔ تو لہٰذا علم تعلیم کے میدان میں ہم کو جو ہے آگے بڑھنا یاد رکھیے۔
اور تعلیم کا معاملہ، علم کا معاملہ ایسا ہے، یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے خود سکھائے، وقل رب زدنی علما. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے مانگنا سکھائی ہے بندے کو کتاب میں یاد رکھے. بہت کم چیزیں جو مانگنا سکھائی گئی قرآن میں، اس میں سے یہ ایک چیز ہے، وقل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو اہم چیز ہے. آخری اور سب سے اہم پوائنٹ جو میں آج رکھوں گا وہ یہ ہے، وہ تھا تھنک ٹینک، جس کی بات ابھی آ چکی ہے. امت مسلمہ یہ کام کب کریں گی؟ دیکھیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. اب جب وحی کا سلسلہ بند ہوگا تو امت کام کیسے کریں گی؟ اب بتائیے آگے کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا. قرآن نے یہ بات فرما دی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. صحابہ کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ کیا کیجیے. تو اب جو نیکسٹ لیول چلیں گی معاملہ جنریشن، اور وہی آ گئی قرآن و سنت کے اندر جو ہے محفوظ ہو گئی، لیکن اب جو معاملہ ہوگا مشاورت سے چلیں گا. اس کے بعد کمیونٹی بیٹھیں گی، دماغ لڑائیں گی، ایشوز آئیں گے، پالیسیز بنیں گی، چیزوں کو ایکسیکیوٹ کیا جائیں گا، اور اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے. یاد رکھیے ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اب ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے. تو تھنک ٹینک. لیکن امت کا معاملہ یہ ہے کہ امت یہ کام کے لیے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتی ہے. یہ کیا رہتا پالیسی میکنگ، یہ کیا کے لیے ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. جب تک آپ کے پاس بیسس نہیں رہے گا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں سچر کمیٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے کبھی علم کے بارے میں مسلمانوں نے بات کی تھی عمومی طور سے کہ تعلیم میں آگے بڑھو؟ نہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کیا کہ اٹامک بم ہی ڈال دیا سیدھا. ہر آدمی پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے. فلاں ڈسٹرکٹ کے حساب سے ڈیٹا دے دیا گیا تھا، فلاں ریجن سب سے پیچھے، فلاں ریجن میں ٹھیک ہے، یہ حالات یہ بتائے گئے. تو جب ڈیٹا آئیں گا تو ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ سب تھنک ٹینک، لوگ سوچیں گے، فکر کریں گے، سر جوڑیں گے. اب وہی تو نہیں آنے والی مسائل پر، جو باتیں آ چکی اس میں سے معاملات کو نکالنا ہے. تو امت مسلمہ کے جو علماء ہیں، دانشور ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہے، لیڈرز ہے، سیاسی لیڈرز ہے، وہ جمع ہو کے سر جوڑیں گے، ڈسکشن ہوگا اور سلوشن نکالے جائیں گے. اور یہ تھنک ٹینک یاد رکھیے، میرے سارے پورے پوائنٹس کا کانفرنس کا بھی تھیم یہ تھا، مسلم انٹلیکچوئلس کے لیے کوئی بات رکھی جا رہی ہے کہ ہم 2047 100 ایئرز جب آزادی ہو جائیں گے تب تک ہم کہاں پہنچیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایک تھنک ٹینک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ یہی ڈیسائیڈ کریں گے امت کی رخ جو ہے، دشا جس کو کہیں گے، ڈائریکشن کیا ہوں گا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی الحمدللہ یہاں ایک میں سمجھتا ہوں تشکیل بھی ہوئی. کچھ پوائنٹس بھی آپ کے سامنے اس کی شکل میں رکھے گئے فردر. لیکن ہم لوگوں کو چاہیے اس میسج کو لے کے ہم ریپلیکیٹ کریں، اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، ہر مدعے کے اوپر جو چیز آ رہی ہے بنیاد پہ بات کی جائے. ورنہ حال ہی ہو رہا ہے کہ ایک خبر آتی ہے اور ہر آدمی اپنی الگ بات کر رہا ہے. بنیادی بات، اصل بات، شروع کہاں سے ہو رہے مسائل، اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے. ورنہ اگر ہم ایک پرٹیکولر مسئلے کو ڈسکس کریں گے تو پھر اس میں کوئی حل نکلے گا نہیں. لیکن وہ ہوا کیوں اگر اس پر ڈسکشن ہو اور اس کی اصل کیا تھی اور اصل پہ پکڑ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایشوز اور مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں میری طرف سے، یہ مشورے تھے جو میں نے دینے کی بہرحال کوشش کی. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس ادارے کی جو عزائم ہیں ان عزائم میں ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کی جو حفاظت کرے اور ایسے تمام لوگ جو مسلمانوں کی خیر کے لیے اور بھلائی کے لیے کام کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.